The last sermon of the Holy Prophet Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Our Holy Prophet Hazrat Muhammad Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the Messenger of Allah, the last of the Prophet, peace be upon him and upon his family and companion, was born in 571 AD at Makkah in Saudi Arabia. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور میسنجر آف اللہ انہی کو کہا گیا ہے، رسول کو کہتے ہیں میسنجر آف اللہ. دا لاسٹ آف دا پروفٹ آئی ہیو ٹولڈ یو ناؤ، پیس بی اپون ہم، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، اور ان پر ایک طرح کا درود شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں چھوٹا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تمام اہل بیت پر، اصحابہ اجمعین پر، سب پر چلا جاتا ہے درود پاک. وہ ان کی پیدائش ہوئی 571 AD میں مکہ میں ہوئی، اور مکہ پاک کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں ہے. ان اے نوبل قریش فیملی، اور بہت ہی معزز، نوبل مینس یعنی بہت رسپیکٹفل فیملی تھی ان کی، بہت ہی اچھی فیملی تھی، معزز فیملی تھی. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. The Quraysh جو تھے وہ ورشپ کرتے تھے، ورشپ مینس یعنی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کا لفظ ہم اس میں نہیں استعمال کرتے ان کے لیے، کیونکہ آئیڈلس کی وہ پوجا کرتے تھے، آئیڈلس کہتے ہیں بتوں کو. اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور ان کا بلیو ایک اللہ تعالیٰ میں نہیں تھا، یعنی ان کا یقین نہیں تھا. اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ. آور ہولی پروفیٹ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false god. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ ان کو ورشپ نہ کریں، ان کی پوجا نہ کریں. کس کی؟ فالس گاڈس کی. فالس مینس یعنی فیک، غلط، جھوٹے خدا. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں اسلام، یعنی اسلام کو قبول کر لیں. اینڈ ٹو ورشپ دا ون، اور صرف عبادت کریں ایک اللہ کی جو سچا ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. ان میں سے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے منع کر دیا، ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسلام، یعنی ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے. They thought that he was against their gods and their ancestors, and they thought he was means یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے خداؤں کے مخالف ہیں، اور ان کے خدا وہ تھے جو انہوں نے خود ہی بنائے تھے اپنے ہاتھ سے، اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے. اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو وہ اس بات پر متفق نہیں تھے، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے اینسسٹرز کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے خداؤں کے بھی خلاف ہیں. اینسسٹرز کا مطلب کیا ہے؟ اینسسٹرز مینس یعنی جو ان کے فور فادر ہیں. فور فادرز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے آباء و اجداد، دوسرے الفاظ میں، سمپل الفاظ میں. تو ان کا کہنا یہ تھا کافروں کا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے خداؤں کو بھی جھٹلا رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی جھٹلا رہے ہیں. They opposed this new faith so much that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believer to migrate to Yathrib, a city 320 kilometers 200 miles north of Makkah. اب انہوں نے اتنا زیادہ اپوز کیا اس نئے فیتھ کو، فیتھ مانے اس نئے دین کو، نئے مذہب کو، اتنا ان کا خلاف ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجبور ہو گئے یہ بات کہنے پر اپنے بلیورز پر، اپنے بلیورز یعنی اپنے ماننے والوں پر جو اسلام کے ماننے والے تھے، ان کو کہا کہ ہم مائیگریٹ کریں گے یثرب، کیونکہ ان کو تکلیفیں دینے لگ گئے تھے. اور سٹی 320 کلومیٹر، اب یہ کتنی اگر کلومیٹرز میں دیکھا جائے تو یہ مکے سے 320 کلومیٹر تھا، اور اگر آپ مائلز میں اس کو میجرمنٹ کریں تو یہ ہو جائے گا 200 مائلز. 200 مائلز مکہ سے دور تھا. But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, مگر جیسے جیسے یہ ٹائم گزرا، but with the time, as many people، بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں انہوں نے اس میسج کو، اللہ جو انہوں نے دیا، اللہ پاک کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ انہوں نے اس میسج کو قبول کرنا شروع کیا، and converting to Islam، اور وہ اسلام کے حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے.
The Quraysh became more aggressive. Now they became more aggressive. More aggressive, yani they became more anger. They became more angry and started making attempts on his life. और ज़्यादा उनके अंदर जोश और गुस्सा करने का, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनमें एग्रेसिव हो गए उनके मुकाबले में कि ये हमारे खुदाओं की मुखालफत करके और ये नया दीन फैला रहे हैं, तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उनका और ज़्यादा गुस्सा आ गया. एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ. और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट करने शुरू करे ऐसे उनकी लाइफ के ऊपर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और उनके मानने वालों पर भी, कि उनको इज़ा देना शुरू कर दी, उनको तकलीफें देना शुरू कर दी. Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yasrib, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, migrated there. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये इस्लाम फैलता गया, लोग इस्लाम में दाखिल होते गए, और जो मुखालिफ थे वो मुखालफत में जोर करते रहे अपना, और जो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे वो इस्लाम में दाखिल होते गए. तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पॉजिटिव सिग्नल देखे यसरब से, यसरब कहाँ पर है, मदीने की बस्ती है, तो जब उन्होंने वहाँ से देखे कि वहाँ पॉजिटिव सिग्नल ज़्यादा मिल रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल यानी वहाँ पर लोग ज़्यादा कबूल करने वाले लोग हैं इस्लाम को, तो आपने अपने अकम्पनीड माने अपने फेथफुल फ्रेंड के साथ सफ़र का आगाज़ किया, हिजरत करी. तो अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साथ माइग्रेट किया. माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. जैसे अब मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने माइग्रेट किया था इंडिया से, तो हिजरत करी थी, वो अपना छोड़ के यहाँ आए थे. इन द सेम वे उन्होंने माइग्रेट किया मक्के से मदीने की तरफ. तो और किसके साथ किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ. किसके साथ किया उन्होंने, यस, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ. आफ्टर 8 days जर्नी he reached the outskirts of Yasrib on 28 June 622 AD, but he did not enter the city directly. अब इसमें क्या बता रहे हैं, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 8 दिन की जर्नी के बाद, आफ्टर द 8 days जर्नी, कितना बड़ा लंबा सफर था उस वक्त मक्के से मदीने का, यानी 200 किलोमीटर जो उन्होंने सफर तय किया था, उसमें 8 दिन लग गए उन्हें, 8 दिन. अब तो आप जब जाते हैं उम्रे पे या उस पर, तो आपको मदीने जाने में इतनी देर नहीं लगती, आप लोग बैठते हैं वेन में फटाफट, क्योंकि अब ना वहाँ पहाड़ियाँ हैं ना वो रास्ते हैं, अब रास्ते बहुत सिंपल हो गए हैं, बहुत ईजी कर दिए गए हैं, तो बहुत कम टाइम में मक्के से मदीने का सफ़र हो जाता है, इतनी देर नहीं लगती. उन्हें 8 दिन लगे थे उस वक्त. और जब वो वहाँ पर आउटस्कर्ट्स, अब आपको मैं बताती हूँ आउटस्कर्ट्स क्या है, यानी आप समझें कि अभी वो यसरब के अंदर नहीं एंटर हुआ डायरेक्टली, अब उसके बॉर्डर पे जाके वो रुक गए. वहां पर ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यसरब, मगर ही डिड नॉट एंटर डायरेक्टली, डायरेक्ट एंटर नहीं करा उन्होंने, आउटस्कर्ट्स पे रुक गए, बॉर्डर पे रुक गए. बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली. ओके, ही स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा. और एक कहाँ, कौन सी जगह पे रुक गए, वो जो जगह कुबा थी वहां पर जाकर बस आपने अपना ठहराव किया. अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, यानी मेन सिटी से तकरीबन कुछ मील दूर से वो जो बस्ती है कुबा, वो वहां पर जाकर ठहर गए. एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर, और वहां जाके उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है. ऑन 2 जुलाई 622 AD, अब 2 जुलाई की बात हो रही है, ये 28 जून को पहुंचे थे. अब उसके बाद कितना टाइम लग रहा है, अब 2 जुलाई का जिक्र कर रहे हैं. 622 AD द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर द सिटी. अब उन्होंने सिटी में, शहर में दाखिल हुए, यानी अब पहले पहुंचे थे वो 28 को, 28 के बाद वो 2 जुलाई को पहुंचे हैं, आफ्टर सो मेनी डेज. एंटर द सिटी. दिस इवेंट इज नोन एज हिजरा एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. अब यहीं से हमारा इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है कि जब वो पहुंचे थे, उन्होंने सिटी में दाखिल हुए थे, उस इवेंट को, उस दिन को, उस वक्त को, जो मौका था ये हिजरत का, उसको कहा जाता है हिजरा, और यहीं से हमारा इस्लामिक कैलेंडर की बिगनिंग होती है. द इवेंट इज नोन एज हिजरा, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. ओके, यसरब वाज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, लिटरली सिटी ऑफ द प्रॉफिट. अब उसको जो है, उसका नाम जो क्या बन गया, रीनेम क्या किया गया, उसको रीनेम दिया गया उसको मदीनतुन नबी. यानी मदीनतुन नबी का मतलब क्या है कि सिटी ऑफ द प्रॉफिट, यानी स्पेशल. ये क्या हुआ, मदीनतुन नबी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना. बट
ان نبی واز سون ڈراپ، پھر اس کے بعد مدینۃ النبی کو ڈراپ کر دیا، ان کا لفظ یو اینڈ ان یہ نکال دیا گیا ان نبی، اور اینڈ اٹس نیم بیکیم مدینہ، اینڈ آفٹر دیٹ the name became مدینہ meaning the city now only. اب وہ مدینۃ النبی جو کہا گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا انہوں نے، اب مدینہ نام پڑ گیا. At the time of arrival of the holy prophet خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in مدینہ، اب یہ after the arrival of the رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ مدینہ میں. The city had 4 broad groups of Islam. اب وہاں پر کیا ہو گیا؟ اس سٹی کے اندر مدینہ میں 4 براڈ گروپس ہو گئے، لوگوں کے 4 گروپ بن گئے. کیا ہوتے گروپ؟ ان کے بڑے بڑے گروپ. There were the Muslims including those who were from مدینہ. کچھ تو ایسے تھے جو مسلمان جو تھے وہ مدینے کے تھے، اس میں مدینے کے مسلم ہی شامل تھے. And those who had immigrated from مکہ، اور دوسرا نمبر کا گروپ وہ تھا جنہوں نے مائگریٹ کیا تھا مکہ سے. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. Hypocrites وہ ہیں، ایسے بھی طبقہ تھا جو مطلب بظاہر وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے مگر دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. کس طرح؟ that is those who embraced Islam. embrace تو کیا انہوں نے، اس میں گھسے تو صحیح اسلام میں مگر انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کرا، ایکچولی وہ اسلام کے خلاف تھے. تو پہلا گروپ تو وہ ہو گیا جنہوں نے، جو براڈ گروپ جو وہاں سے آیا، انہوں نے مکے سے مائگریٹ کیا یعنی ہجرت کری مدینے کی طرف. دوسرا گروپ وہ تھا جو مدینے میں ہی موجود تھا اور وہ اسلام میں داخل ہوا. تیسرا گروپ وہ ہے جو ہیپوکریٹ تھے اور جنہیں دل سے وہ قبول نہیں کر رہے تھے اسلام کو مگر اوپر سے وہ بظاہر جو ہے اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئے تھے. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنلی اس کے علاوہ اور لوگ کون سے؟ ایک گروپ تو وہ تھا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، دوسرا گروپ وہ تھا جو مدینے سے اس میں اسلام میں حلقہ اسلام میں داخل ہوا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو ہپوکریٹ تھے جو بظاہر آ گئے تھے اس میں شامل ہو گئے تھے اسلام میں مگر دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے. ان کے بھی علاوہ ایڈیشنلی ان کے علاوہ اور مزید کیا تھا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے who were still pagans. اوس اور خزرج والے لوگ جو تھے وہ ابھی بھی پیگنس تھے. پیگنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے، تو دل میں ان کے کچھ تھا اوپر سے کچھ تھا. اب ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ they want to accept the Islam. وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے. یہ پیگنس وہ لوگ تھے. فائنلی there were the Jews. اور اس کے بعد ایک اور آتے ہیں Jews. Jews کس کو کہتے ہیں ہم؟ یہودیوں کو. who were huge in number. جن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. and formed an important community there. اور ان کی ایک امپورٹنٹ کمیونٹی یعنی ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بھی بہت تھی. اور یہ اسلام سے، یہودی ہمیشہ اسلام کے خلاف رہے ہیں اس زمانے سے لے کے اور آج تک یہودی اسلام کے مخالفین میں سے ہیں. In order to ensure that all these people live peacefully with each other, that all these people جو پیسفل رہنا چاہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، the holy prophet حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited the leading personalities کس کی؟ of all the community to discuss the matter. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو انوائٹ کیا جو ان کی پرسنالٹیز تھیں، کس کی؟ یہودیوں کی. ان کو بلایا to discuss the matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. Different groups، اب وہ ڈفرینٹ گروپ جو تھے ان کے لیے کیا چاہتے تھے کہ ٹو ریچ اے فارمل ایگریمنٹ، کہ وہ کسی ایک ایگریمنٹ کے اوپر سب لوگ ان کے ایک سب کا ہم خیال ہو جائے، یعنی سب ایک متفق ہو جائے، ان کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے among the all the communities. جو ڈفرینٹ کمیونٹیز تھیں ان کے اندر وہ ایک ہی نقطے پر ایک ہی طریقے سے ان کی تھنکنگ ہو جائے، وہ یہ چاہتے تھے متفق ہو جائیں بات پر. تو اور یہ بات بہتر تھی مدینے کی سیفٹی کے لیے بھی. through which a kind of understanding was developed among all the communities in the living Medina. اور جو مدینے میں رہنے والی جتنی بھی کمیونٹیز تھیں ان کے اندر جو ہے یہ چیز ڈیولپ ہو جائے، یعنی یہ چیز بہتر ہو جائے ان کے اندر،
اور کہ وہ آپس میں ان کے اندر ہم آہنگی ہو جائے، اتفاق ہو جائے، متفق ہو جائیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. اب یہ اس میں کیا مینشن ہو رہا ہے کہ جو رائٹ اور ڈیوٹیز ہیں مسلمانوں کی وہ کیا ہے، اینڈ دا جیوز آف مدینہ کی کیا ہیں. گیو فریڈم آف ریلیجن، ان کو آزادی دی جائے، جو نان مسلمز ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ جو ان کا ریلیجن ہے اس کو فالو کریں جو ان کا دل ہے. اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز، مگر یہ بات ان کے لیے پروہیبٹڈ تھی، ان کو منع کر، پروہیبٹڈ مینس یعنی منع کر دی گئی تھی کہ وہ کوئی بھی تعلق، کوئی الائنس نہیں رکھیں گے جو باہر کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ملیں گے نہیں وہ. It also declared that any dispute would be referred to the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam for settlement. اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ وہ جو بھی ہوگا کوئی بھی مطلب it also declared that any dispute، کوئی بھی جھگڑا ہوگا، کوئی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، ڈسپیوٹ مین جھگڑا، کچھ بھی ہوگا، کوئی پیدا ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کو ریفر کریں گے کس کو؟ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فار سیٹلمنٹ، اس کے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے، اس کو سلجھانے کے لیے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے. ان لیٹر ایئرز ہی یونیفائڈ دا ڈفرنٹ عرب ٹرائبز انڈر اسلام، اور ہی یونیفائڈ دا ڈفرنٹ ان دا لیٹر ایئرز، یعنی اس کے بعد بھی وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے یونیفائڈ کیا. یونیفائڈ مینس یعنی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے ان کو جمع کیا، ان کو متحد کیا، اردو میں اس طرح بولیں آپ، متحد کیا. دا ڈفرنٹ عرب ٹرائبز، ڈفرنٹ عرب کے جو قبیلے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور انڈر اسلام carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in the Medina. اور وہ انہوں نے اس وجہ سے کہ جتنا بھی نظام ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس میں جو ڈیولپمنٹ، جو ان کے اندر ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، جو بہتری کی جا رہی ہے، تو وہ سب جو ہے اس کو بہت مضبوط کر دیا جائے. کانسولیڈیٹڈ مینس یعنی ان کو بہت اسٹرانگ کر دیا جائے دا اسلامک کمیونٹی کو مدینے میں. تو مدینے میں اسلامک کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ان کو مضبوطی کرنے کے لیے وہاں کا ایڈمنسٹریشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، سماجی نظام جو ہے ان کا وہ بہتر کرنا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to Makkah. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical event for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by the Holy Prophet Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, as well as an occasion when he taught the Muslims how to perform Hajj. یہ نہ صرف جو ہے یہ ان کا جو تھا آخری بھی تھا اور پہلا بھی تھا حج، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا مسلمانوں کو کہ کس طرح حج کے جو مناسک ہیں وہ کیسے ادا کیے جائیں گے، یعنی اس کے ارکان، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن حج کو ادا کرنے کے کیا ہیں. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ دیا گیا تھا، اس میں حج کے بارے میں آخری خطبہ تھا. That he delivered his sermon in the Urana Valley of Mount Arfat. اور انہوں نے ماؤنٹ عرفات میں جو ہے یہ وادی عرفات میں اس کو جو ہے عرفات کے میدان میں ڈیلیور کیا تھا، یعنی یہ خطبہ دیا گیا تھا. اور اس وقت تھا 9th of ذوالحج تھا 10 AH، اور آپ انگلش میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 6th March 632 AD. There were countless Muslims present with the Holy Prophet. اب اتنے مسلمان تھے کہ ان کو آپ گن نہیں سکتے تھے، countless تھے، بے شمار، بہت بڑا گروہ تھا، بہت زیادہ لوگ تھے اس میں، group of people. Holy Prophet during the last pilgrimage when he delivered his last sermon، جب انہوں نے یہ آخری خطبہ دیا تو لوگوں کی تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ بہت زیادہ تھی، اب وہ کاؤنٹلیس تھی، اب گن نہیں سکتے تھے آپ، اتنے تھے لوگ. Delivering his last sermon, the Holy Prophet Muhammad Khatim al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam first of all praised and thanked Allah, and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be among you or again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not be present here today." اب اس میں خاص بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ سب لوگ جو ہیں، کیا پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا انہوں نے خود
کہ delivering his last sermon, the holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کیا said, first of all he praised and thanked to Allah کہ اللہ تعالیٰ میں تمہارا آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, and then said, oh people lend me attentive ear, کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں, attention کے ساتھ سنیں, be attentive. For I know not whether, کہ پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ whether, کہ میں اگلے سال بھی آپ کے درمیان میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. Therefore listen to me, تو آپ مجھے غور سے سنیں, what I am saying to you very carefully, بہت کیئرفلی, بہت دل لگا کے اور اٹینشن دے کے آپ میری بات کو سنیں. اینڈ ٹیک دیز ورڈز ٹو دوز, اور خالی یہ نہیں کہ آپ سن رہے ہیں بلکہ آپ یہ ٹیک دیز ورڈز ٹو دوز who could not be present here today, جو اب یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نہیں حج کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو آنے والی نسلیں ہیں, آنے والے وقت میں اور جو مسلمز ہوں گے, میری امہ ہوگی, اس کو بھی یہ باتیں آپ کو ڈیلیور کرنی ہیں, یعنی یہ باتیں آپ کو ان کو منتقل کرنی ہیں. Then among other things he gave the following messages, اور اس کے بعد انہوں نے باقی چیزوں کے متعلق یہ ان کو میسیجز دیے. کیا؟ O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی پراپرٹی ہے کسی بھی مسلمان کی, اور سیکرڈ ٹرسٹ یعنی کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے, کوئی چیز رکھوائی ہے, تو وہ آپ اس کے جو رائٹ پرسن ہے اس کو ڈیلیور کر دیں, اس کو دے دیں. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل آنر, جو ان کے رائٹفل آنرز ہیں جنہوں نے آپ کے پاس یہ امانت رکھوائی ہے, انہی کے ہاتھ میں وہ امانت دی جائے. یہ نہیں کہ کسی امانت آپ کو کسی نے دی تھی, آپ نے اس کو کسی کو دی. تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کو دی تھی, رائٹفل جو آنرز ہیں انہی کو یہ امانت ان کی واپس کی جائے. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو, اور نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. بی ویئر آف شیطان فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن, اور آپ نے سیفٹی اپنے ریلیجن کی حفاظت کے لیے, اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے, یعنی اسلام کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے آپ بی ویئر آف شیطان, آپ شیطان سے جو ہے بالکل وہ اس بات کی آگاہی رکھے کہ he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, کہ وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا کسی بھی گناہ کرنے میں, اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو گناہ میں ملوث کرے. So beware of following him in a small thing, اور اس کو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اکثر آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی کوئی ایسی بات نہیں, خاص بات نہیں ہے, تو شیطان آپ کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, تم چلو کر لو. تو وہ کہنے آپ بڑی چیزوں سے تو بچیں گے, تو چھوٹی چیزوں سے بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں بچنا ہے, ان چھوٹی باتوں سے, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی آپ بچیں. Oh people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اور لوگوں یہ بات بھی یاد رکھنا, it is true کہ آپ کو اگر رائٹس ہیں اپنی ویمن کے اوپر, عورتوں کے اوپر, تو عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کے اوپر ہیں, وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے. Mankind is from Adam and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. And Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a Muslim, over a white, except by piety and good action. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا all mankind, جو بھی جتنے بھی لوگ انسان دنیا میں آئے ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام سے چلے ہیں, نسل چلی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈسٹ سے پیدا کیا ہے, مٹی سے پیدا کیا ہے. The noblest of you in Allah's sight, اور جو معزز وہی ہوگا اللہ کی نظر میں, نوبل وہی ہوگا جو in Allah's sight یعنی اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, گاڈ فیئرنگ ہوگا, اللہ سے فیئر کرے گا, اللہ کا فیئر اس کے دل میں ہوگا. اینڈ عرب ہیز نو superiority over a non-Arab, اور کوئی بھی عرب جو ہے وہ superior نہیں ہو سکتا نان عرب سے, اور یعنی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. all are equal in the eyes of Allah. ہاں, except on the basis of taqwa, کہ ان کا تقوی جو ہے وہ اس کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں ہوں گے وہ بہتر. I therefore crush under my feet all these false claims to greatness founded on blood or wealth. اور اس طرح کوئی بھی چیز جو ہے جو اس ہو کے نسل پر کہ وہ بلیک ہے یا وہ گورا ہے, اور اس طرح وہ یا ان کا نسل کیا ہے, نسل کے حساب سے بھی کوئی ڈویژن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, all are equal.
صرف تقوی کی بنیاد پر ان کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہوگی بس. Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslim constitute one brotherhood. اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلم کا بھائی ہے اور اس طرح مسلمان جو ہیں وہ ایک بھائی چارہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوگا, برادرہوڈ ہوگا, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. اور کوئی بھی چیز ان کے لیے اس طرح لیجیٹیمیٹ یعنی جائز نہیں ہے ٹو اے مسلم which belongs to a fellow Muslim unless it is given freely and willingly. کوئی چیز ایسی جائز نہیں کہ آپ نے مسلمان بھائی تو ہو گیا تو اب اس کی کوئی چیز لے لی, اس طرح نہیں ہے. اگر وہ willingly مانے یعنی اپنی مرضی سے اور فریلی آزادی کے ساتھ اگر کوئی خود دیتا ہے اپنی مرضی سے کسی کو کوئی چیز تو وہ اس کے لیے جائز ہے. ادروائز وہ زبردستی کسی کی چیز کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں لے سکتا, یعنی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی چیز پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. The Holy Prophet خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم completed his last sermon by saying, Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو خطبہ تھا آخری سرمن خطبہ اس کو اس طرح انہوں نے کمپلیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تم گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام کنوے کر دیا, پہنچا دیا آپ کے لوگوں میں, آپ کے بندوں میں. The messages conveyed in this sermon are for all times. اور یہ جو میسج کنوے کیا گیا ہے یہ آج کے لیے نہیں صرف کہ حجت الوداع کے موقع پر, بلکہ یہ آنے والی نسلوں تک ہمیشہ اسی طرح رہے گا, ایسی دنیا تک یہ اسی طرح رہے گا. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society. اور اس طرح کیا ہوگا کہ if the Muslims follow these messages, یہ میسیجز کو فالو کریں گے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو the result will be a fair equitable society. تو اس سے ہمیں ایک ایسی سوسائٹی ملے گی جو مساوات والی سوسائٹی ہوگی یعنی equitable ہوگی. In which there will be honesty and justice, جس میں کہ honesty بھی ہوگی, سچائی بھی ہوگی اور justice انصاف بھی ہوگا. And meritocracy, جس میں سماجی نظام جو ہے وہ بھی will be the guiding principle, اور اس میں سب سماجی نظام بھی بہتر ہوگا. یہ ہے آخری خطبہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی نے دیا. وہ رہتی دنیا تک یہ رولز اینڈ ریگولیشن اسی طرح رہیں گے. Now we will do exercise in the next part.